بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 سے ہم اپنا آج کا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما فصلت العیر، جب قافلہ روانہ ہوا، یعنی جب وہ مصر سے روانہ ہوا۔ سورہ یوسف میں اس کے دوسرے حصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے وہ غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی مصر میں، کہ جس کے نتیجے میں مصر کے خزانوں کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ گئی، تو اس کے بعد نہ صرف یہ کہ قحط کے زمانے میں مصر میں رہنے والے لوگوں کو اس غلے سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا کہ جو یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی تدبیر کے نتیجے میں جو ان کو اللہ کی طرف سے ان کے خواب میں سجھائی گئی تھی، بادشاہ کے خواب میں سجھائی گئی تھی، جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے کی تھی، اس تدبیر کے نتیجے میں جو غلے میں برکت ہوئی، اس سے مصر کے باہر کے لوگوں نے بھی فائدہ حاصل کیا۔ چنانچہ یہ ہوا کہ کنعان سے، فلسطین سے بھی لوگ آئے، جس میں ان کے بھائی بھی آئے۔ تو ان کے بھائی آئے پہلی مرتبہ، انہوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ تقاضا کیا کہ ان کے بھائی بنیامین جو رجسٹر میں لکھوائے تو گئے تھے، مگر ان کو وہ لائے نہیں تھے، ان کو اگلی مرتبہ لایا جائے۔ چنانچہ وہ اگلی مرتبہ لائے گئے، اور اللہ کی ایک غیر معمولی تدبیر کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ان کو روک لیا گیا، اور وہ بھائیوں کے ساتھ واپس نہیں گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بھائی یہودا بھی اس گروہ کے ساتھ واپس نہیں گئے۔ پھر تیسری مرتبہ پھر قافلہ آیا، اور اس مرتبہ برے حالوں میں تھا، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے صدقے کی، خیرات کی بھی درخواست کی، اور اس موقع پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو مصر کے عزیز ایک نہایت سینئر آفیشل ہیں، یہ اصل میں ان کے بھائی ہیں، گم شدہ بھائی، جن کو انہوں نے کنویں کی تہہ میں پھینک دیا تھا۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ اللہ آپ کو معاف کرے، اب آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، یہ میری قمیص آپ لے کے جائیں اور والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دیں، تو وہ جو میرے غم میں، یعنی یوسف علیہ السلام کے غم میں جو اندھے ہو گئے ہیں، ان کی بصارت واپس آ جائے گی۔ اب اس کے بعد کا واقعہ ہے، ولما فصلت العیر، جب یہ قافلہ روانہ ہوا، یعنی مصر سے روانہ ہوا، قال ابوہم، تو فرمایا ان کے والد نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، انی لاجد ریح یوسف، میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یعنی ابھی وہ مصر سے نکلا ہے، یہ فلسطین میں بہت ہزاروں میل دور ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں میں بالکل ہی عقل سے محروم سٹھیا گیا ہوں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ سچی بات ہے کہ یہ معاملہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ان عالی شان کردار کے، اخلاق کے، روحانیت کے حامل لوگوں کا معاملہ ہے کہ جو اللہ کے انبیاء بنے، ان کو
جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں سکستھ سینس، اور اسی سے متعلق جو ابیلٹیز ہیں ان کے ہاں وہ کتنی غیر معمولی تھیں، اس کا اندازہ اسی سے کیا جا سکتا ہے۔ ہم بھی بعض اوقات یہ سنتے ہیں ماؤں سے اور لوگوں سے بھی، میرا بیٹا آ رہا ہے، میری بیٹی آ رہی ہے، ایک ان کی سکستھ سینس ہوتی ہے۔ تو یہاں یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو کہیں اگر ایسا نہ ہو کہ تم مجھے یہ کہو کہ یہ سٹھیا گئے ہیں اپنے بڑھاپے میں، تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی جو ان کے گرد و پیش میں لوگ تھے، انہوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ تو وہی پرانی غلطی میں مبتلا ہیں، اسی کے خبط میں مبتلا ہیں، آپ نے یوسف کو فراموش نہیں کیا۔ یعنی بھائیوں کا تو پلان یہ تھا کہ کسی طرح سے یوسف کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا جائے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، تو بس وارے نیارے ہو جائیں گے، سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ انسانوں کی بڑی بد نصیبی ہے۔ انسان اس دنیا میں بعض اوقات اپنی طاقت کا ایسا استعمال کرتا ہے کہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بس جو اس کے ادھر ادھر دشمن ہیں ان کا صفایا کیا تو اس کے بعد وارے نیارے ہیں۔ نہ جانے یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ وہ ذات کہ جو اس دنیا کو چلا رہی ہے وہ چھوڑے گی نہیں۔ اس طرح کے ظلم زیادتیاں یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جن کو آسمان کا بادشاہ نظر انداز کر دے۔ تو وہ تو یہ خیال کرتے تھے کہ یوسف کو سامنے سے ہٹا دیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہاں معلوم ہوا کہ والد صاحب نے ایک دن بھی یوسف کو نہیں بھلایا، اور وہ انہی کی یاد میں رہے غمگین۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ غائب ہوں گے تو ساری توجہ والد صاحب کی ان کی طرف ہو جائے گی۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب یہ ہوا کہ آ گیا خوشخبری سنانے والا، یعنی وہ جب قافلہ آ گیا، اس قافلے میں وہ بندہ تھا کہ جس نے آ کے سب سے پہلے نیوز بریک کی، خوشخبری سنائی۔ القاہ علی وجہہ، تو اس نے ڈالا اس کو ان کے چہرے پر، یعنی اس کرتے کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا۔ فرتد بصیرا، تو وہ اچانک ان کی بینائی لوٹ آئی، وہ دیکھنے کے قابل ہو گئے۔ یہ بھی کیا معاملہ ہے، سچی بات ہے ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کے بیمار ہونے کے کیا معاملات ہوتے ہیں، اور پھر بیماری سے نکلنے میں کیا کیا امکانات ہوتے ہیں، ہم تو بہت تھوڑا جانتے ہیں۔ تو یہ بات کہ ان کو اپنے گم شدہ بیٹے یوسف کا کرتا ان کے چہرے پر پڑا اور ان کی آنکھوں میں دوبارہ روشنی نور آ گیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی بھی اپنی کچھ ڈیٹیلز ہیں جن کو ہم نہیں آج تک جان سکے۔ جیسے آپ اور سائنٹیفک فنامنا کو ایکسپلین کر لیتے ہیں، جبکہ آپ کو اس کی تفصیلات، کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ معلوم ہو جاتا ہے، یہ بھی اگر معلوم ہو سکتا ہوتا تو یہ بھی ایکسپلین ہو جاتا۔ لیکن اگر کوئی چیز ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے تو اس کی حقیقت کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے، حقیقت تو سامنے آئی گئی ہے۔ فرمایا کہ قال الم اقل لکم، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے جب وہ ان کی بینائی لوٹی کہ کیا میں تم کو نہیں کہتا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں اللہ کے ہاں سے وہ بات کہ جو تم نہیں جانتے۔ یعنی میں نے تو یوسف کے خواب کو سنا تھا، اس خواب کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کو اللہ کی طرف سے پیغمبری ملی، اور اس پیغمبری کے ملنے کے بعد اللہ ان کو
باتوں کی حقیقت بھی بتانے والا تھا۔ جو خواب یوسف نے بتایا تھا اس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب ان کے 11 بھائی اور والدین ان کے آگے جھکیں گے، تو وہ تو ابھی موقع آیا ہی نہیں، تو یوسف ختم کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا کا فیصلہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ میں کیا تم کو نہیں کہتا تھا اس سے پہلے کہ میں جانتا ہوں اللہ کے ہاں سے وہ بات کہ جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ ان کے بھائیوں نے کہا کہ اے ہمارے رب تو معاف کر دے، ہم کو معاف کر دیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس سٹوری میں جو ایک طویل عرصے تک ولن رہے ان کا انجام برا نہیں ہوا، بلکہ وہ جب حقیقت واضح ہو گئی، ان کی آنکھیں کھل گئیں، تو انہوں نے غلطی کا اعتراف کر لیا۔ جیسے ہم نے دیکھا پچھلے ایک سبق میں کہ اس عورت نے، زلیخا نے، جب حقیقت واضح ہو گئی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ غلطی پر غلطی پر غلطی پر غلطی کرتے جاتے جاتے بھی انسان کے لیے اللہ کی رحمت میں بڑی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ تو وہ نہایت محروم القسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جو اتنا زیادہ ضد، تکبر، ہٹ دھرمی اور اپنی خواہشات کے اندھیروں میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر ان کے واپس لوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں نے، جنہوں نے ان کے خلاف سازش کی تھی، وہ ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں پہنچے تھے، اور انہوں نے کہا، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، بات بالکل واضح ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ بات جب بالکل واضح ہو جائے اس کے بعد انکار پر اڑنا، یہ ہے جس کو قرآن کفر کہتا ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کیا لوگ ہیں، ہم ہر بیچارے غیر مسلم کو ہم کافر کہتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ یہ تکبر ہے۔ آپ نے ابھی پیغام تو پہنچایا ہی نہیں ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ پیغمبر کی دشمنی کر کے ان کو کنویں میں پھینک کر ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ایک زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی یہ توفیق دی کہ وہ معافی مانگ لیں۔ تو جب ان کے اوپر یہ حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اے ابا جان ہمارے لیے آپ معافی مانگیے، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ یہی معاملہ بہت سے صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کئی جنگیں لڑیں مسلمانوں کے خلاف، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، مگر صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ مکہ تو بالکل بے رونق ہو گیا، اس کے تو بڑے بڑے لوگ سارے ختم ہو گئے، اور ادھر اسلام غالب آ رہا ہے۔ صلح حدیبیہ ہو گئی، مسلمان عمرہ کرنے آ رہے تھے، تو خانہ کعبہ کے آگے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ خالد کیا اب بات بالکل واضح نہیں ہوگی؟ اب کیا رہ گیا ہے؟ تو پھر چنانچہ پھر وہ چلے مدینہ منورہ کی طرف۔ تو یہی معاملہ ہوا۔ قال سوف استغفر لکم ربی، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا۔ یہ انہوں نے جو کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ریئلی مینٹ اٹ، وہ سیریسلی انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ یعنی یہ محض ایک روایتی جملہ نہیں تھا کہ آپ معافی مانگیں، ظاہر ہے انہوں نے تو جینوئنلی کہا ہوگا، اس لیے کہ ان پر تو بالکل بات واضح ہو گئی، اور ایک برسوں کے ان کے اوپر جو حجاب آئے ہوئے تھے، اس کے بعد ان کے سامنے جب حقیقت آئی تو انہوں نے والد صاحب سے گڑ گڑا کے کہا کہ ہمارے لیے معافی مانگیے، اور والد صاحب نے بھی کہا کہ میں انشاءاللہ ان قریب تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ معاف کرے،
وہ ہمارے ہاں تو یہ روٹین کا جملہ ہوتا ہے، نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں گا تو پھر دعا کرنی چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان قریب کروں گا، یعنی ان قریب جب کوئی ایسا موقع آئے گا کہ جس موقع پر میں یہ محسوس کروں گا کہ میں اپنے رب سے قریب ہوں، تو میں تمہارے لیے ضرور دعا کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے، اب یہ ٹرپ نمبر 4، یعنی اب والدین کے ساتھ یہ سب مصر پہنچے۔ آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی۔ بائبل کی ڈسکرپشن کے مطابق شہر سے باہر نکلے یوسف علیہ السلام اور ان کو ویلکم کیا۔ ایک جلوس کا سا منظر تھا، اور پھر ان کو لے کے بڑے ہی احترام کے ساتھ وہ لائے اور ان کو ایک ایسی جگہ دی کہ جو خاص ان کے لیے ایک عزت اور شرف کی وجہ بنی۔ فرمایا کہ وقالت خلو مصر ان شاء اللہ آمنین، کہ تم داخل ہو جاؤ مصر میں، اللہ نے اگر چاہا تو امن کے ساتھ۔ یعنی داخل ہو جاؤ سے مراد یہاں رہو۔ یہ بھی ہو جاتا ہے زبان میں بعض اوقات کہ یہ لفظ محض ابتدائی داخلے کے لیے نہیں بلکہ داخل ہونے کے بعد رہنے کے لیے بھی آ جاتا ہے، کہ یعنی آئے ہیں آپ، آئیے اور اب اطمینان کے ساتھ رہیے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ یہ تخت ظاہر بادشاہ کا تخت نہیں تھا، یہ تخت وہ جگہ تھی جہاں وہ بیٹھ کر مشورہ کرتے، فیصلے کرتے، اور ان کو ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے فرامین جاری کرتے۔ تو وہ تخت جو تھا اس پر انہوں نے اپنے والدین کو بٹھایا۔ والدین سے مراد ان کے والد اور ان کی سوتیلی والدہ، یعنی قرآن مجید تو اس طرح کی تفصیلات جو ذرا کم ریلیونٹ ہوتی ہیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں لیتا، مگر بائبل میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو پھر اس کے بعد ان کی خالہ سے یعقوب علیہ السلام نے شادی کی، اور یہ ان کی خالہ تھی، یعنی ان کی سوتیلی والدہ۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب اس کے لیے جھک گئے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا موقع آ گیا کہ جب ایک عزت احترام کے لیے کسی بڑے آفیشل کے آنے پر لوگ احتراماً جھک جاتے ہیں، اسی طرح کا کوئی ایسا موقع آیا کہ لوگ جھکے، اور لوگوں کو دیکھ کے جہاں ایک ایسا ماحول بن جائے، ایک ایسا سما ہو، تو پھر جن لوگوں کو جھکنا نہیں بھی ہوتا وہ بھی بے اختیار جھک پڑتے ہیں۔ والدین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ سجدہ، خروا لہو سجدہ، سجدے سے مراد ضروری نہیں کہ وہ سجدہ ہو، کہ جو سجدہ ہم کرتے ہیں اپنے ماتھے کو زمین پر لگا کر، یہی لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں بھی اور ہمارے ہاں بھی جھکنے کے لیے، یعنی جیسے کسی کی تعظیم احترام میں جھک جاتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ہی وہ جھکے۔ یہ جو سجدہ ہے یعنی ماتھے کو زمین پر لگانا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات صرف ہماری شریعت میں نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی تورات اور تالمود سے معلوم ہوتا ہے بالکل ایسے ہی تھی۔ یعنی یہ حماقت پرلے درجے کی، یہ انسانی احترام، عزت اور وقار کی پامالی
کہ انسان کسی غیر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے؟ شرم آنی چاہیے انسانوں کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے اس پورے بیان میں اگر کوئی دین کے انڈرسٹینڈنگ میں کہیں کوئی اشتباہ ہو سکتا تھا تو وہ اسی مقام سے ہو سکتا تھا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ کوئی سجدہ اس طرح کا نہیں تھا کہ ماتھا زمین پر رکھا، بلکہ یہ احتراماً جو باؤ ڈاؤن کرنے کا معاملہ ہے وہ ہوا۔ وقال یا ابتی، فرمایا یوسف علیہ السلام نے، ابا جان، ھذا تأویل رؤیائی، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، میرے خواب کی حقیقت، من قبل، جو میں نے پہلے دیکھا تھا، وہ کوئی جو 20-21 سال پہلے میں نے دیکھا تھا، یہ ہے اس کی حقیقت کہ سارے درباری، میرے 11 بھائی اور آپ دونوں میرے آگے جھک رہے ہیں۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا۔ یعنی میرے رب نے خواب تو دکھایا تھا نا تب، اور تعبیر آج دکھائی ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ خواب اگر پیغمبروں کا ہو تو پھر وہ وحی الہی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، اور اس کے سچے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہم نے اس سورہ مبارکہ میں بھی دیکھا کہ 3 خوابوں کا ذکر آیا۔ یوسف علیہ السلام کا خواب جس کی تعبیر ابھی سامنے آئی، 2 قیدیوں کا خواب جو یوسف علیہ السلام کو سنایا گیا اور آپ نے اس کی تعبیر حقیقت بیان کی، اور بادشاہ کا خواب جس نے کہ گویا کہ ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ بن گیا یوسف علیہ السلام کے لیے کہ وہ قید سے باہر نکلے اور پھر ان کو مصر کی، آپ کہیے پریکٹیکلی، فار آل پریکٹیکل پرپزز، بادشاہت مل گئی۔ تو فرمایا کہ یقیناً میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ جب اس نے مجھے نکالا قید خانے میں سے۔ وجاء بکم من البدو، اور وہ آپ لوگوں کو لے آیا دیہات سے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی۔ یہ ہے جناب وکٹری سپیچ۔ یوسف علیہ السلام اپنے کیریئر کے کلائمیکس پر، عروج پر پہنچے ہیں۔ کنویں میں گرنے کے بعد، مصر کے بازار میں بکنے کے بعد، عورتوں کے گھٹیا الزام لگنے کے نتیجے میں قید میں جانے کے بعد، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ عزت اور احترام اور شرف کا مقام دیا کہ سب لوگ ان کے آگے جھک گئے، وہ بھائی بھی کہ جنہوں نے ان کے خلاف سازش کی اور اس پر عمل کیا۔ اور یوسف علیہ السلام جب دنیاوی عظمت ان کی عروج پر پہنچی تو کیا فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ جب اس نے مجھے قید سے نکالا۔ یہ ہے بندہ مومن۔ بندہ مومن کو ڈینگیں مارتا ہے، بندہ مومن کوئی اپنی شان میں گفتگویں کرتا ہے، نہیں، عاجزی اور انکساری۔ یہ میرے رب کا احسان تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ربی کا احسان ہوتا ہے، بندے کے پاس کیا ہے؟ بڑا ہی نادان، بڑا ہی بے وقوف جاہل ہے وہ شخص کہ جو یہ سمجھے کہ میں نے جو اچیو کیا ہے وہ میرا کمال ہے۔ ایسے لوگ پٹخ دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وجاء بکم من البدو، اور اس نے احسان کیا کہ جب وہ آپ لوگوں کو لے آیا دیہات سے، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی۔ اللہ اکبر! مطلب صاف معلوم ہو گیا کہ بھائی ایکسپوز ہو گئے تھے، مگر ان کو ذلیل نہیں کیا۔ بدلہ لینا تو بڑی دور کی بات ہے، ذلیل بھی نہیں کیا، بلکہ ایسے اچھے طریقے سے، سلیقے سے ایکسپلین کر دیا۔ فرمایا کہ یہ شیطان نے کیا ہے،
شیطان نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈالی، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک پہلو سے بات بالکل ٹھیک تھی، جو بھی گڑبڑ ہوتی ہے اس میں شیطان کا رول تو ہوتا ہے، تو ان کی فیس سیونگ ہو گئی. کمال ہے یہ، آئی مین اٹس انبلیویبل. انسان اتنا عظیم بھی ہو سکتا ہے، انسان اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے. یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے معاملے میں کیا. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس سے پہلے وہ اپنے بھائیوں کو یہ کہہ چکے تھے کہ لا تصریف علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بلیم نہیں ہے، یعنی تم جاؤ، تمہارے لیے اب کوئی میری جانب سے کوئی الزام نہیں ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ان لوگوں کو کہی کہ جو فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سامنے بے بس کھڑے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو شریف ابن شریف ہیں، ہمیں آپ سے خیری کی توقع ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تم کو وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو. فرمایا کہ ربی قد آتیت انہ هو العلیم الحکیم. سوری، معاف کیجیے گا، ایک بڑی اہم ٹکڑا تو میں چھوڑ ہی گیا. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب تو جو کرنا چاہتا ہے اس کو کر گزرتا ہے لطافت کے ساتھ، ایسے غیر محسوس طریقے سے معلوم بھی نہیں ہوتا. یہ ایک عجیب و غریب حیرت انگیز چیز ہے. یعنی ایک تو یہ ہونا کہ زندگی کے مختلف مراحل پر تبدیلیاں آئیں، ایسے کہ دھماکے ہو رہے ہیں، اور اچانک معلوم ہوا کہ فرشتے آئے اور انہوں نے رخ بدل دیا زمانے کا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے، غیر محسوس طریقے سے. کنویں سے باہر نکالتا ہے قافلہ، قافلہ بیچتا ہے بازار میں، بازار میں کوئی مصر کے ہائرارکیز، ان کے سرکار کا اہم افسر ان کو خرید لیتا ہے، گھر میں لے جاتا ہے. عورت ڈورے ڈالتی ہے، بچ نکلتے ہیں. عورتیں ان کے اوپر ڈورے ڈالتی ہیں، بچ نکلتے ہیں. پھر وہ قید میں جاتے ہیں. وہاں سے بادشاہ کے خواب کے نتیجے میں اس شخص کو یاد آتا ہے کہ جس نے ان سے اپنے خواب کی تعبیر سنی تھی. پھر وہاں سے جب وہ نکلتے ہیں تو ایسے نکلتے ہیں کہ ان کے اوپر جو الزام تھا وہ صاف ہو جاتا ہے، اور انہیں مصر کے پورے علاقے کی پیداوار کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. یہ سب غیر محسوس طریقے سے ہوا، ایک سٹیپ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے، ایک سین سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا ہوا، غیر محسوس طریقے سے. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب تو جو کرنا چاہتا ہے اس کو وہ بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے، لطیف انداز میں، سٹل انداز میں کر گزرتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھ کو بادشاہت عطا فرمائی. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے باتوں کی حقیقت سکھائی. فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کارساز ہے، تو میرا سپورٹر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمن، تو مجھے وفات دے ایک فرما بردار بندے کی حیثیت سے، مجھے موت دے اسلام پر فرما برداری کی حالت میں. والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ شامل فرما. یہ بات اب ختم ہو گئی. آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ان غیب کی خبروں میں سے ہے کہ ہم جس کی وحی کر رہے ہیں اے پیغمبر آپ کو. یعنی یہ ساری کہانی، یہ ساری سٹوری جو آپ کو سنائی گئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پردہ غیب سے
آپ کو خبریں سنائی جا رہی ہیں اس دنیا، اس عالم سے کے ذریعے سے جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے، جس کو دنیا نہیں دیکھ سکتی۔ یہی ہمارا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تمام پیغمبروں کی طرح اللہ کے پیغمبر تھے، آخری پیغمبر تھے، یعنی یہ کہ ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، وہ وحی کہ جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، اور آپ تو نہیں تھے اے پیغمبر ان کے ساتھ جب وہ اپنے معاملات کو مل کر جمع ہو کر طے کر رہے تھے، وہم یمکرون، اور وہ سازش کر رہے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یعنی یہ ماننا ہے نا کہ جو ہم مانتے ہیں حضور کے بارے میں کہ آپ غیب کی خبریں اللہ کے بتائے ہوئے اس وحی کے عمل کے ذریعے سے جانتے تھے، تو یہ ہم کیوں مانیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منوا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو مانتے ہیں اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے کہا۔ ارے بھائی، یہ کوئی ماننے کا طریقہ ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے کہ بڑے کہہ رہے ہیں تو آپ بھی مان لیں؟ بڑوں نے ہمیں بتایا، ان کی مہربانی، لیکن گزارش یہ ہے کہ قرآن پڑھیے غور سے۔ قرآن آپ کو منوا رہا ہے، آپ کو دلیل دیتا ہے، آپ کے اندر ایمان، اطمینان، یقین پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ یہاں کیا کہ اے پیغمبر یہ کہانی آپ نے کیسے سنائی؟ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھائی بائبل میں ہے۔ جب کوئی کرسچن، کوئی جیو آپ سے کہے گا کہ بھائی یہ تو بائبل میں ہے، وہاں سے لی ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ وہاں کا کی کاپی ہے، پلیجرائزڈ ورژن ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں تو ہمیں غصہ نہیں آنا چاہیے۔ غصہ آئے اس کو جس کے پاس جواب نہیں ہے، غصہ آئے اس کو جس کے دل میں چور ہے، نفرت اس کے دل میں پیدا ہو کہ جو بات ہی نہیں سمجھتا۔ جسے بات سمجھ میں آ گئی وہ تو کہے گا بھائی نہیں، یہ بائبل کا پلیجرائز ورژن چربا نہیں ہے بھائی، آؤ ہم آپ کو سمجھائیں۔ یقیناً بائبل میں بھی یہ کہانی ہے، اور یقیناً قرآن میں یوسف علیہ السلام کی جو داستان سنائی گئی ہے، بائبل میں جو کچھ بیان ہے اس میں اور اس میں بہت کچھ چیزیں مشترک ہیں، لیکن بھائی بعض چیزیں بائبل میں نہیں ہیں جو قرآن میں ہیں، اور بعض چیزیں جو بائبل میں ہیں قرآن میں مختلف ہیں۔ آؤ دیانتداری سے دونوں کو پڑھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کی بات، کس کی سٹوری، کس کا ورژن زیادہ صحیح لگتا ہے۔ تو قرآن نے یہ اس کو دعوت دی اور اس کو بیان کیا کہ اے پیغمبر یہ آپ کے پیغمبر برحق ہونے کی دلیل ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اس سب کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ لوگوں کی یعنی یہ قریش کے لوگوں کی، یہ نہیں پیشن گوئی کی جا رہی کہ دنیا میں اکثریت لوگ ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو بھی آئے نہیں تھے۔ وہ جو لوگ موجود ہیں جن کو کہ براہ راست پیغام پیش کیا جا رہا ہے، اس پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، اکثر لوگ تو ایمان لے آئے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ، اور قرآن کیسے کہہ رہا ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے؟ نہیں، قرآن کو اگر آپ دھیان سے پڑھیں تدبر کے ساتھ تو قرآن کا ایک بڑا حصہ مکی دور کا خاص طور پر اصل میں خطاب کر رہا ہے قریش کی لیڈرشپ کو۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ ہوا کہ قریش کی لیڈرشپ میں سے اکثر لوگ بدر کے میدان میں مارے گئے، ایمان نہیں لائے۔ فرمایا وما تسألہم علیہ من اجر، اور آپ ان سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہے جس کی وجہ سے یہ لوگ بیزار ہو رہے ہیں کہ یار یہ آ گئے ہیں اب ان کو پیسے دینے پڑیں گے۔ تو یہ کیوں بیزار ہو رہے ہیں؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ کچھ نہیں ہے سوائے جہان والوں کے لیے ذکر ہے، یاد دہانی ہے۔ یعنی
یہ اللہ نے مفت تقسیم کرنے کے لیے دیا ہے. جہاں کہیں بھی لوگ بستے ہیں، انسان بستے ہیں، اگر انہیں اللہ کے اس پیغام میں دلچسپی محسوس ہوتی ہے تو وہ آئیں اور اس کو سنیں، اس کو جانیں. آپ اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک تو یہ کہ ان کی بیزاری پر تبصرہ، آگے ان کے سوال کا جواب جو بار بار کرتے کوئی معجزہ دکھائیں. یعنی ایسے ہی باتوں کے نتیجے میں ہم نہیں مانیں گے، ہمیں کوئی معجزہ ملنا چاہیے. ایسی کوئی محیر العقول، کوئی غیر معمولی انسان کو بالکل ششدر حیران کر دینے والی چیز ہو تو پھر ہم مانیں گے. حالانکہ یہ بالکل بیکار بات ہے. مانتا وہ ہے جو ماننا چاہتا ہے، جس کے اندر ماننے سمجھنے کی آمادگی ہے. جو ماننا نہیں چاہتا اس کو معجزہ کیا کرے گا؟ یعنی کیا موسیٰ علیہ السلام کی لٹھیا کے سانپ بننے سے فرعون ایمان لے آیا تھا؟ تو فرمایا کہ کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا، یہ گزرتے ہیں ان سے، وہم عنہا موردون، اور وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، وہ ان کو سیریسلی نہیں لیتے، وہ ان کو اگنور کرتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون، اور یہ لوگ ان میں سے اکثر اللہ کو نہیں مانتے مگر یہ کہ ساتھ اس کے شریک کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ یہ لوگ شرک بھی کرتے ہیں. یہ ان میں سے اکثریت کا طریقہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مکے کے لوگوں کا یہی حال تھا. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، تو کیا یہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ان تأتیہم غاشیۃ، کہ آ جائے ان کے اوپر ایک آفت جو انہیں گھیر لے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے معبودوں پر اتنے مطمئن ہیں کہ وہ ان کو بچا لیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ جو ہمارے پیغمبر ان کو بار بار وارن کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، یہ بے نتیجہ ہوگی وارننگ. یہ کسی قسم کا اس کے نتیجے میں کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ کا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ کیسے مطمئن ہے؟ فرمایا او تأتیہم الساعہ، یا کیا یہ مطمئن ہے اس بات سے کہ ان کے اوپر آخرت کی گھڑی نہیں آ جائے گی بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. قل، آپ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے اطمینان، کنوکشن کے ساتھ. میں نے بات سمجھ لی ہے، میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اس انڈرسٹینڈنگ اور کلیئرٹی کے ساتھ میں تم لوگوں کو بلا رہا ہوں. علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ. انا، میں، ومن اتبعنی، اور وہ بھی کہ جنہوں نے میری پیروی کی. یعنی میں اور میرے فالوورز، ہم جانتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں ہم کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، ہم خود اس پر مطمئن ہوئے ہیں. ہمارا اطمینان ہے کہ جو ہمیں مائل کر رہا ہے، ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے، انکلائن کر رہا ہے کہ ہم تم کو بھی دعوت دیں. فسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور پاک ہے اللہ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے. یعنی جو تم نے شرک کی آلائشیں اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں، اس لیے کہ تمہارے تصور میں اللہ انکمپلیٹ ہے، نعوذ باللہ، اور اسے کمپلیٹ کرنے کے لیے کچھ شریک درکار ہیں. خدا تعالیٰ پاک ہے ہر عیب، ہر کمزوری سے. اور وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور آپ سے پہلے، وما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجے، من قبلک، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر کچھ انسان مرد تھے،
نوحی الیہم، ہم نے وحی کی جن کی طرف، ہم وحی کرتے تھے جن کی طرف، من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے، بستیوں کے رہنے والوں میں سے. یعنی یہ جواب ہے اس بات کا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک انسان آدمی کیسے رسول ہے، رسول تو کوئی فرشتہ، کوئی ما فوق الفطرت کوئی ہستی ہونا چاہیے تھی. تو فرمایا کہ تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہم نے سب انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے. فرمایا افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظروا، پھر ایسا ہوتا کہ یہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر یعنی جنت کی ابدی نعمتیں کہیں بہتر ہیں لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. یعنی یہ تو اعراض، تمسخر، مذاق اڑانا، یہ اس رویے میں، ایٹیچیوڈ میں مبتلا ہو کر انکار کر رہے ہیں. اور کچھ اور لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، بغیر دیکھے اس کی موجودگی کا احساس اپنے اوپر طاری کر کے وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، غلط رویہ اختیار کرنے سے ڈرتے ہیں. فرمایا کہ وہ آخرت کا گھر وہ بہترین ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. حتی اذا استیأس الرسل، یہ ہوا یعنی کہ عذاب کے لیے جلدی انہوں نے مچائی، ان سے پہلے لوگ بھی مچا رہے تھے. حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور وہ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا. تو کیا ہوا؟ جاءہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد. اب یہ ایک بڑا مشکل مقام ہے. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ رسول پچھلے مایوس ہو گئے، کس سے؟ اس سے کہ اللہ مدد کرے گا، اور انہوں نے خیال کیا کہ ہمیں جھوٹ بولا گیا ہے کہ مدد آئے گی، اللہ معاف کرے. بولتے ہوئے بھی آدمی کو ڈر لگتا ہے، لیکن کیا کیجئے کہ لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ہر پرانی بات صحیح ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. ہر پرانی بات کو اگر آپ صحیح مان لیں گے تو قرآن کے بہت سی آیات آپ کو سمجھ ہی نہیں آئیں گی، قرآن کے بہت سے احکام سمجھ میں نہیں آئیں گے. آپ کو ماننا پڑے گا کہ قانون وراثت جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس میں تو حساب کتاب ہی نعوذ باللہ غلط ہے. تو پرانی نئی کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل میں بات یا صحیح ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے، یا حق ہے کوئی چیز یا باطل ہے. تو یہاں بھی جو ہمارے بہت سے مفسرین نے ترجمہ کیا اور اس کی تشریح کی وہ ٹھیک نہیں ہے. اصل میں کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب ان کے رسول ان سے مایوس ہو گئے، یعنی انکار کرنے والوں کے رسول انکار کرنے والوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور وہ بھی خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے کہ کوئی عذاب آئے گا. کوئی عذاب نہیں آئے گا. جب حالت یہاں تک پہنچ گئی، جاءہم نصرنا، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، تو نجات دے دیے گئے وہ کہ جن کو ہم نے چاہا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا، اور ہماری پکڑ نہیں
نہیں لوٹی، نہیں ہٹی، عن القوم المجرمین، مجرم لوگوں سے، مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکا۔ فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ، ان کی قصوں میں، ان کی سرگزشتوں میں عبرہ ہے، سبق ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کون؟ جو بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں؟ نہیں، بہت سے انٹیلیجنٹ لوگ بہت بیوقوف ہوتے ہیں، جو اپنی عقل کو دیانتداری سے استعمال کرتے ہیں، جن کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور فطرت سلیم بھی دی ہے۔ فطرت سلیم سبھی کو دی ہے اللہ نے، بعض لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، بعض لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں عقل والے ہیں۔ فرمایا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ، یقیناً ان کی سرگزشتوں میں بڑا سبق ہے، بڑی عبرت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گھڑی ہوئی ہے، یعنی کوئی نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر اس کو پیش نہیں کیا کہ وہ سوچ کر کہیں سے پڑھا کر اس کو پیش کرتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدی، بلکہ یہ تو تصدیق ہے، تصدیق یعنی مطابق ہے، یہ کتاب مطابق بن کر آئی ہے الذی بین یدی، اس کے کہ جو اس سے پہلے تھیں، یعنی پچھلی کتابوں میں جو پیشن گوئیاں، جو پروفیسیز موجود تھیں، یہ کتاب اور اس کتاب کے لانے والے پیغمبر اس کے مطابق بن کر آئے ہیں۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ تصدیق ہے، یہ مصدق ہیں، یعنی ان کے آنے سے پچھلی پیشن گوئیاں کنفرم ہو گئیں۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی اپنی طرف سے انہوں نے قرآن گڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو تصدیق ہے، یہ تو کنفرمیشن ہے اس کی کہ جو اس سے پہلے پچھلی کتابوں میں موجود ہیں، یعنی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ ہر چیز کی تفصیل ہے۔ ہر چیز کی تفصیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا جہان کی ہر چیز کی تفصیل ہے، یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دین کے ہر معاملے کی تفصیل ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے جی کہ اس میں نماز کہاں لکھی ہوئی ہے، کہ نماز کی کتنی رکعتیں ہیں۔ نہیں، یہ تفصیل کل شیء کا مطلب ہے جو ہدایت کے لیے ضروری باتیں ہیں، کسی شخص کے ہدایت پانے کے لیے جو ضروری معلومات، مواد چاہیے، قرآن مجید میں وہ اس طرح کی ہر چیز موجود ہے، یعنی اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی، بشرطے کہ آپ ہدایت پانے کے لیے خواہش مند ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں۔ یؤمنون کا مطلب عام طور کرتے ہیں جو ایمان لائیں، نہیں، عربی زبان میں اور زبانوں میں بھی فعل ورب اس مقصد کے لیے بھی آتا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں ارادہ فعل۔ سو یؤمنون کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے ہیں یا وہ ایمان لانا چاہتے ہیں، یہاں اس سے مراد یہ دوسرا ہے مفہوم۔ فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں۔ ہدایت ہے اس دنیا میں اور رحمت بنے گی کا یہ آخرت میں۔ جو اس دنیا میں اس کی ہدایت کو پا کر فائدہ اٹھا کے صحیح راستے کو اختیار کریں گے، وہ آخرت میں اللہ کی رحمت سے جنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ اب میں آپ کے سامنے اس سورہ مبارکہ کے آخری پیسج کا ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا، سورہ یوسف ہے یہ، اس کی آیت نمبر 94 سے 94 سے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما فصلت العیر، اور جب نکلا قافلہ یعنی مصر سے نکلا، قال ابوہم، تو فرمایا ان کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام نے وہاں کنعان فلسطین میں، انی لاجد ریح یوسف، میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم میرے بارے میں یہ نہ سمجھو کہ میں سٹھیا گیا ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اپنی پرانی گمراہی میں، خبط میں ہی مبتلا ہیں، ابھی تک نہیں بھولے آپ یوسف کو۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب یہ ہوا کہ آ گیا خوشخبری سنانے والا، القاہ علی وجہہ، تو اس نے یعنی خوشخبری سنانے والے نے ڈالا ان کے چہرے پر اس کو، یعنی یوسف کے کرتے کو جو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ فرتد بصیرہ، تو وہ ان کی بصارت لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم، نے کہا کہ، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات کہ جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا کہ ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، معاف کر دیجئے ہم کو ہمارے گناہوں کو، انا کننا خاطئین، ہم ہی یقیناً خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، انہوں نے فرمایا کہ میں عنقریب معافی مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ آئے یوسف کے پاس، آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی۔ وقالت خلو مصر ان شاء اللہ آمنین، اور انہوں نے کہا کہ تم مصر میں جاؤ، رہو امن اور اطمینان کے ساتھ۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور انہوں نے بلند کیا اپنے والدین کو اپنے تخت پر۔ وخروا لہ سجدا، اور وہ سب کے سب ان کے آگے جھک گئے۔ وقال یا ابتی، اور انہوں نے فرمایا کہ ابا جان، ھذا تعویل رؤیائی، یہ ہے میرے خواب کی حقیقت، تعبیر، من قبل، جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، وقد احسن بی، اور اس نے مجھ پر احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے نکالا مجھ کو قید سے، وجاء بکم من البدو، اور آپ لوگوں کو وہ دیہات سے لے کر آیا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب جو کرنا چاہتا ہے اس کو بڑے غیر محسوس طریقے سے کر گزرتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ بہت جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے عنایت فرمائی مجھ کو بادشاہت، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے باتوں کی حقیقت سکھائی۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کارساز، ساتھی، سپورٹر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، تو مجھے وفات دے مسلمان کی حیثیت سے، فرما بردار کی حیثیت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے شامل فرما نیکوکار لوگوں میں۔ ذالک من انباء الغیب، یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے، نوحیہ الیک، ہم ان کو وحی کرتے ہیں، کر رہے ہیں آپ کی طرف اے پیغمبر۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، اور آپ تو نہ تھے ان کے ساتھ جب وہ اکٹھے ہوئے اپنا فیصلہ کرنے کے لیے، وہم یمکرون، اور وہ سازش کر رہے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے خلاف۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اے پیغمبر ان لوگوں کی اکثریت آپ جتنا بھی کیوں نہ چاہیں، خواہش کریں، ایمان لانے والے نہیں بن سکتے۔
وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک یاد دہانی ہے جہان والوں کے لیے. وکأی من آیۃ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں. یمرون علیہا، یہ گزرتے ہیں جن سے. وہم عنہا موردون، اور وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، ان کو اگنور کرتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے اللہ پر مگر یہ کہ ساتھ ہی شریک بھی کرتے ہیں. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ، تو کیا یہ مطمئن ہو گئے ہیں اس بات سے کہ آ جائے ان کے اوپر چھا جانے والی آفت، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے. او تأتیہم الساعہ، یا آ جائے ان پر آخرت کی گھڑی، بغتتاً، اچانک. وہم لا یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو. قل، کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں پکارتا ہوں اللہ کی طرف. علی بصیرۃ، پوری بصیرت، سوچ فہم کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور وہ کہ جنہوں نے میری پیروی کی وہ بھی. وسبحان اللہ، اور پاک ہے ہر عیب سے اللہ. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجے اے پیغمبر آپ سے پہلے، الا مگر رجالن، وہ بھی مرد تھے. نوحی الیہم، ہم نے وحی کی ان کی طرف. من اہل القری، بستیوں والوں ہی میں سے. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر یہ ہوتا کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر، جنت کا مقام کہیں بہتر ہے. للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. افلا تعقلون، تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے. حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہ انکار کرنے والے انکار کرتے رہے جب تک کہ رسول ان کے ایمان سے مایوس نہیں ہو گئے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور ان انکار کرنے والوں نے بھی خیال کیا، گمان کیا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے. جاءہم نصرنا، تب آئی ان کے پاس ہماری مدد، ہماری نصرت. فنجیا، پھر بچا لیے گئے. من نشاء، وہ کہ جن کو ہم نے چاہا. ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان کی سرگزشتوں میں بڑی عبرت، بڑا سبق ہے. اولو الالباب، عقل والوں کے لیے، ان کے لیے کہ جو اپنی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اپنی طرف سے گھڑ لی گئی. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو مطابق بن کے آئی ہے ان پیشنگوئیوں کی کہ جو اس سے پہلے موجود تھیں، یعنی پچھلی کتابوں میں. وتفصیل کل شیء، اور یہ ہر ہدایت کے پہلو سے ضروری بات کی تفصیل ہے. وہدی ورحمہ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، یعنی ہدایت ہے دنیا میں اور رحمت ہوگی آخرت میں. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی سوال آپ کے میں دیکھ سکوں قریب لا کر تو میں ان کے جواب دے دوں. سوال تو ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، اس کو
ایسے رکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغمبرانہ سفر یعنی دعوت و تبلیغ کا ذکر کم اور داعیہ سفر کی رودات زیادہ ملتی ہے۔ یقیناً اس میں بڑی حکمت ہوگی۔ ہمیں کیا ٹیک ہوم میسیجز ملتے ہیں؟ یہ تو آپ نے مجھ سے پورا مضمون مانگ لیا، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ ٹیک ہوم میسیج کیا ہے سورہ مبارکہ کا۔ دیکھیں، ایک تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے پیغمبروں کی داستانیں تو مختلف صورتوں میں مختلف پہلوؤں سے بیان ہوتی ہیں۔ یعنی کبھی کوئی مصلحت پیش نظر ہوتی ہے، کبھی کوئی مقصد پیش نظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ سزا پائیں گے، تو چنانچہ بہت سی ایسی داستانیں ہیں کہ جس میں آپ کو بار بار یہ ملے گا کہ قوموں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا اور ان پر سزا آئی۔ یہ سورہ مبارکہ کے جو تقریباً ساری ہی یوسف علیہ السلام کے سٹوری ہے، ان کی زندگی کی داستان ہے۔ اس میں جو ایک پوری بات میں جو ایک مجموعی پیغام ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرگزشت اس کہانی کے ذریعے سے مکے میں جو اہل ایمان مشکلات، تکالیف، صعوبتوں سے گزر رہے تھے، کیونکہ ان کے اوپر ظالم مشرک ظلم کر رہے تھے کہ جو طاقتور تھے، اقتدار میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی داستان کے ذریعے سے ان اہل ایمان یعنی صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ یہ کوئی آپ پہلے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں، آپ سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبروں اور ان کے ساتھیوں پر مشکلات آئیں، جیسے مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام۔ لیکن اس میں یہ خوشخبری ہے کہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد بالآخر کامیابی تمہارے قدم چومے گی اگر تم بھی یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے کردار کی پختگی کے ساتھ اپنے موقف پر بغیر کسی کمپرومائز کے ڈٹے رہے۔ تو اللہ کے ہاں جیسا کہ ایک آیت میں ہم نے پڑھا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، جس نے تقوی اختیار کیا اور ثابت قدمی دکھائی تو ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ لیکن ٹیک ہوم تو بہت کچھ ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کردار، برائی کے ماحول میں اپنے آپ کو بچانا اور پھر برائی کے ماحول میں نہ رہتے رہنے کی دعا کرنا، قید میں بھی اپنے آپ کو اعلیٰ ترین کردار میں رکھنا، اور کمال کیریکٹر کی بات تھی کہ جب ان کو یہ موقع ملا کہ بادشاہ کی طرف سے خواب کی تعبیر کے لیے وہ کارندہ آیا کہ جو ان کا قید کا ساتھی تھا، تو یوسف علیہ السلام نے کوئی تقاضا نہیں کیا کہ میں خواب کی تعبیر اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک تم مجھے قید سے نہیں نکالو گے۔ فوراً تعبیر بتائی۔ اس کے بعد
جب قید سے باہر نکلنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ ان عورتوں کا کیا انجام ہوا کہ جنہوں نے کہ سازش کی تھی، یعنی اپنے اوپر بلیم لے کر اور اس شخص کو اپنے بارے میں شکوک شبہات میں مبتلا کر کے کہ جس کے گھر میں وہ رہے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ باہر نکلیں. یعنی پہلے یہ واضح ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر جو الزام لگے ہیں وہ الزام جھوٹے تھے. ٹیک ہوم یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. اللہ کے پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بدلہ لینے والے، دوسروں کو ذلیل کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ فراخ دلی کے ساتھ جو بھی لوگوں نے زیادتیاں کی ہوتی ہیں ان کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک بات جو ابھی آج ہی ہم نے پڑھی ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں. زندگی کسی ایک فکسڈ کانسٹنٹ غیر متحرک فیز کا نام نہیں ہے. زندگی میں زندگی ڈائنامک ہوتی ہے. زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں اور آتے بھی بڑے غیر محسوس طریقے سے ہیں. اس لیے آدمی کو اپنا کام دیانتداری سے کرتے چلے جانا چاہیے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. ہم سب اگر اپنی زندگی کے ماضی پر نظر دوڑائیں تو حقیقت یہ ہے کہ کبھی ایک دور تھا، کبھی دوسرا دور تھا، کبھی تیسرا دور تھا. غیر محسوس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا بنے اور سچائی پر، صحیح رویے پر، چاہے اس کا کوئی بھی ساتھ نہ دے، چاہے سارے ہی دشمن ہو جائیں، وہ حق پر ثابت قدم رہے. ضد نہ کرے، ضد تو نہایت ہی گھٹیا چیز ہوتی ہے، نہیں، ثابت قدم رہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو آدمی ضدی ہوتا ہے وہ اپنی بات پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، وہ جذباتی ہوتا ہے. اور جو آدمی ثابت قدم ہوتا ہے وہ اپنی بات کی سچائی پر مطمئن ہوتا ہے، وہ اس کو ریویو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن بہرحال اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتا. دیکھتے ہیں جناب کوئی اور سوال ہے؟ اچھا جی، چلیے. Prophet Yusuf alayhi salam forgave his brothers, but if we human beings have been deprived of our inheritance by our siblings, does Allah want us to forgive them? دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ یہ تو آپ کے ظرف پہ ہے. ہر آدمی کا اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے. یعنی آپ نہ معاف کریں تو اس سے کیا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ وہ حوصلہ دے کہ دوسروں کو ان کی زیادتی پر وہ معاف کر دے. لیکن اس میں ایک فرق بڑا ضروری ہے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو بڑا پن یہی ہے کہ آدمی معاف کر دے. مگر اگر کسی نے کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی نے نظام کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو پھر اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. پھر تو دیانتداری کے ساتھ انویسٹیگیشن ہوگی اور جو سزا ہے واقعی وہ دی جائے گی. اس لیے کہ اگر چور کو معاف کر دیا جائے، ڈاکو کو معاف کر دیا جائے، قاتل کو معاف کر دیا جائے، وہ جو کھلے عام جن کی بے حیائی کرتے ہیں ان کو معاف کر دیا جائے، وہ جو لوگوں
کی عزتیں مجموعوں میں برباد کرتے ہیں اور ان پہ الزام تراشی کرتے ہیں، ان کو معاف کر دیا جائے تو پھر اس بکواس کو تو آپ روک ہی نہیں سکتے، پھر تو یہ پھیلے گی۔ معاف کرنا تب ہوگا، یعنی معاف کرنے کا موقع اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کی ذات کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، آپ کے سوال سے لگتا ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ ہوئی ہے، تو آپ کی زمین تو آپ کو واپس ملے گی نہیں۔ معاف کر دیں تو بہت اچھا ہے، نہیں کریں تو آپ کی مرضی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی مجبور تو نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا جی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہیں آپ نے کہاں لکھا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ You should try the legal process, and if it does not go in your favor, then God will take care of you. God loves people who live according to His guidance and look forward to His approval. Absolutely. یعنی زیادتیاں ہوتی ہیں، ظلم ہوتے ہیں، لیکن ظلم کے بعد دوسرا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی قانون یہ اصل میں ہمارا محافظ ہے، قانون کی پابندی پاسداری ہونی چاہیے، اس کو کسی صورت میں پامال نہیں ہونا چاہیے۔ کسی اور نے کیا ہے تو آپ پھر بھی نہ کریں، اور اگر کوئی قانون کی پامالی کر رہا ہے، بربادی کر رہا ہے، تو آپ اس کو واہ واہ نہ کریں، اس کو سپورٹ نہ کریں۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ معاشرہ بگڑ گیا، تباہ ہو گیا، اس لیے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کسی علاقے کا، کسی قوم، ملک کا نظام اٹھا کے پھینک دیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، تو پھر ختم ہو گیا سب کچھ۔ یقیناً ہر چارہ گوئی، ہر کوشش کہ جس میں آپ کسی زیادتی کو، کسی غلطی کو، کسی بگاڑ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو نظام کے اندر رہتے ہوئے کریں، ورنہ جنگل لا ہوگا، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس سے زیادہ ظاہر ہے کہ بد نصیبی کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہاؤ کین وی بیسٹ انڈرسٹینڈ قرآن پاک مینس اسٹریٹجی کیا اپنانی چاہیے؟ دیکھیے، ہر ایک کے اپنے حالات ہیں، ہر ایک کے اپنا ماحول ہے، ہر ایک کے اپنے سرکمسٹینسز ہیں، مگر اگر کوئی ایک بات میں کہہ سکتا ہوں سب کے لیے تو وہ یہ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو کے کاپی پینسل لے کے یا قرآنی کا کوئی ایسا نسخہ لے کے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو کھلے ذہن کے ساتھ پڑھیں اور نوٹ کریں جہاں جہاں آپ کو پرابلم آ رہی، یعنی قرآن مجید کے طالب علم بن جائیں۔ چنانچہ آپ کا جو نسخہ ہو پرسنل نسخہ، جس میں عربی ٹیکسٹ ہو اور ایک سادہ ترجمہ ہو، اس میں جگہ جگہ آپ کے حاشیوں میں نوٹس ہوں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہاں تو یہ فرمایا گیا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ پوائنٹس ہو، نمبر 1 2 3، ایک سے پوچھیں، دوسرے سے پوچھیں، اور ٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ کو، اگر آپ اپنے اس ایفرٹ میں کنسسٹنٹ ہیں تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ جو حجابات ہیں ان کو دور کرے گا اور آپ کو قرآن زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ ان ادر ورڈز، دا کی از کویسچننگ۔ آپ سوال کریں۔ میں اس میں صرف ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں، بار بار میں دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی دیا میں نے۔
سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 82 ہے، 82، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کی آیات آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، کنٹرڈکٹ نہیں کرتی۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ قرآن پر غور کر کے، تو قرآن کو پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کو سمجھیں، اور جہاں جہاں آپ کو اپیرنٹ کنٹرڈکشنز نظر آئیں وہاں نوٹ کریں، اور یہ پوچھیں، یہ سوچیں، ایک سے پوچھیں، دوسرے سے پوچھیں، اور کبھی اپنی انڈرسٹینڈنگ پر کمپرومائز نہ کریں۔ بالکل ممکن ہے کہ آپ کی سوچ سلو ہو، آپ کو بات بہت جلدی نہ سمجھ میں آتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بھی اپنے بارے میں ہی سمجھتا ہوں کہ آئی ایم اے ویری سلو تھنکر۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے جتنی عقل دی ہے اس کی بڑی مہربانی ہے۔ بہت زیادہ برائٹ ہونے کا کیا فائدہ؟ بہت سے برائٹ لوگ بڑے چالاک مکار ہوتے ہیں۔ سو میک اٹ اے پوائنٹ کہ آپ نے بات سمجھنی ہے، اور قرآن مجید کو دیکھنا ہے جیسا کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ کنٹرڈکشن سے خالی ہے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے آپ اس کو پڑھیں گے ڈیپلی، ان ڈیپتھ اس کا کرٹیکل ایگزامینیشن کریں گے دیانتداری سے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کو سچ ثابت آپ نے کرنا ہے، وہ خود اپنے آپ کو ثابت کرے گا۔ تو ایسے آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو کلیئرٹی ملے گی۔ Kindly try to elucidate, explicate ration in light of Quranic wisdom. What is ration? Oh, reason, rationality, intellect. پتہ کیا ہوا؟ میں نے وہ آپ کا ریشن جو ہے نا، اس سے وہ والا ریشن سمجھا جس کو ہم راشن کہتے ہیں، اور میں نے اپنے ذہن میں ایک جواب تیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ جواب اس لیے شروع کر دیا کہ سورہ یوسف میں بھی راشن ہے بھائی، وہ ریشننگ ہونی شروع ہو گئی تھی نا، وہ جب غلہ کم تھا بندے زیادہ تھے۔ اینی وے، سوری۔ انٹلیکٹ اصل میں ہمارے پاس ایک ایسی ایبلٹی ہے جو ہمیں چیزوں کو کمپیئر کرنے، چیزوں کو، ان کی حقیقت کو آئیڈینٹیفائی کرنے اور کنکلوژنز ڈرا کرنے کی میں مدد کرتی ہے۔ ایکچولی یہ ہمارے اندر کی فیکلٹی ہے جو ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کریں، ان کی کیٹیگریز بنائیں، پھر ہم کنکلوژنز ڈرا کریں۔ تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہی کام آپ قرآن کے ساتھ کریں، یعنی قرآن کو پڑھیں، اپنی دنیا کو دیکھیں، غور کریں، انٹلیکٹ میں جو ایبلٹی ہے کہ یہ بات میں نے یہ سمجھی ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے ساتھ کیا کمپیریزن بنتا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنسسٹنٹ ہیں یا یہ ایک دوسرے سے کانفلکٹ میں ہیں، اور پھر یہ نتیجہ کیا بن رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سو یہ سوچنے، سمجھنے، غور کرنے، کنٹرڈکشنز کو دیکھنے، کنسسٹنسی کو دیکھنے، کسی چیز کی کنونسنگ ہونے کہ جو آپ کے اندر ایک صلاحیت رکھی گئی ہے، ریزننگ، ریشنلٹی، انٹلیکٹ، اسی کو کہتے ہیں۔ I mean, how we could explain human reasoning? What are Islamic teachings pertaining to this vexed topic? میں نے گزارش کی نا کہ ہیومن ریزننگ جو ہے وہ تو ہمارے پاس موجود ہے،
اوکے کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے، بٹ ایک منیمم لیول سبھی کے پاس ہے. اس کی مثالیں بہت سی دی جاتی ہیں کہ پرانے زمانے میں جب نہ کوئی فیکٹریز ہوتی تھیں، نہ جب کوئی ٹریکٹرز ہوتے تھے، تو ایک شخص کسی جنگل کے قریب جنگل سے ایک دھواں نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ آگ ہے، حالانکہ آگ اس نے نہیں دیکھی. تو اس کی عقل نے اس کو یہ بات سجھائی، ہو نہ ہو یہ جو دھواں ہے اس کی وجہ آگ ہے. سو یہ جو آپ کے اندر میموری ہوتی ہے، آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، آپ ان کو سامنے رکھ کر آپ پھر ریزننگ کرتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یار یہ جو بندہ ہے یہ اس کی اینک ہے، اس کی ایسی آواز ہے، اس کے بال بھی کچھ کم ہیں، اس کی داڑھی ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے. وہ میں نے آج سے 5 سال پہلے ایک اور ایسے ہی بندے کو دیکھا تھا، وہ اسی طرح کی باتیں کرتا تھا، میرا اس کا ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا. معلوم ہوتا ہے یہ بھی ویسا ہی ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. اب یہ کیا ہے، یہ عقل اپنے کام کے، عقل غلط کام بھی کرتی ہے صحیح بھی کرتی ہے، بٹ دس از واٹ دی انٹلیکٹ ڈز. ایک وہ سلسلہ چلتا ہے، ایک چکر چلتا ہے جس میں کہ وہ اپنے اندر کے ڈیٹا کو وہ مینیپولیٹ کرتی ہے، وہ ادھر ادھر کرتی ہے. اینڈ بی شیور کہ آپ کی عقل اصل میں آپ کے کنٹرول میں ہے. وہ ایک طرح کا کیلکولیٹر ہے، ڈیٹا آپ فیڈ کرتے ہیں اور آپ اس کے پروسیس میں یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز اس کی بات جو ہے وہ آپ کے ضمیر کو مطمئن نہیں کر رہی. سو آپ پھر اپنے اس پروسیس کو اختیار کرتے ہیں. سو یہ جو پورا پروسیس ہے آف آئیڈینٹیفائنگ، انڈرسٹینڈنگ، کیٹیگرائزنگ، کمپیئرنگ، کنکلوڈنگ، یہ سب جو تجزیہ ہے یہ عقل کرتی ہے. جی ویڈیو انشاءاللہ میں اس کی آ جائے گی میرے یوٹیوب چینل میں. سو یہ میں بلکہ اب سے انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں اور یہ ریگولرلی میں کروں گا. میرے مختلف ویڈیو قرآن مجید کے ہیں، کلپس جو مختلف مقامات کے ہیں، ذرا ہیپ ہیزرڈ ہیں. میرا اب ٹارگٹ یہ ہے کہ میں جتنا جلد ہو سکے انشاءاللہ پورے قرآن مجید کا بیان آ جائے میرے یوٹیوب چینل میں. ابھی ہیں، اب یہ میں نے سورہ یوسف آج مکمل کر لی. سو آئی ول گیٹ بیک ٹو سورہ البقرہ. میں نے اپنے سننے والوں کو وارن کر دیا ہے کہ اب یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کے ایکسپیکٹڈ سیکوینس کو اختیار کروں گا. اب میں اس اپنے سیلفش ایجنڈے کو پرسو کروں گا کہ جو میری چیزیں رہتی ہیں میں ان کو مکمل کروں گا، تاکہ اللہ کی مہربانی اور فضل و کرم سے پورے کا پورا قرآن مجید اور اس کی شرح آ جائے اور آپ اس کو یوٹیوب میں دیکھ سکیں. You brought up a good point. God saying should not contradict. But why some big alims made a mistake in this meaning made contradiction sometimes when they quote hadith, that hadith is contradictory to the Quranic teachings, is lack of understanding of hadith. ہاں یہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں یہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. جب یہ اصول آپ سامنے رکھیں گے آپ یقین جانیے کہ یقیناً مشکل تو ہوگی لیکن آپ بہت جلد آپ بات سمجھ جائیں گے اور آپ کہیں گے نہیں یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی. کچھ دیر لگے گی. حدیث کو سمجھنے کا اصول کیا ہے کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. حدیث نہ ظاہر میں اور نہ اسپرٹ میں اسے قرآن کو کسی صورت بھی کنٹرڈکٹ کرنا چاہیے، بلکہ
قرآن کی روشنی میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے. تو آپ یقین جانیے کہ حدیث کے لٹریچر کا ایک بڑا حصہ